ویلکم بیک ویورز ان دا کورس. اب اس آرٹیکل کو جو ہم نے یہاں پر ہمارے پاس ورڈ فائل میں موجود ہے، اس کو میں نے جو ہے جسٹ یہاں پر جو ہے میں نے کاپی پیسٹ کر دیا ہے وہاں سے، اور اس میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس کچھ کوڈنگ بھی ہے، جو ٹیوٹوریل میں نے بنایا ہے کوڈنگ کا، وہ بھی اس میں نے ڈال دیا ہے. باقی وہی آرٹیکل ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس کے ورڈز کچھ بڑھ گئے ہیں، یہاں پر بھی ورڈ کاؤنٹر ہوتا ہے ورڈ پریس کے پوسٹ ایڈیٹر میں، تو اس نے کاؤنٹ کر کے یہ 500 سے کچھ اوپر چلے گئے ہیں. اور اس کو میں نے ابھی کچھ اور نہیں کیا ہے، جس میں نے ٹائٹل یہاں پر ڈال دیا، یہاں پیسٹ کر دیا، اور یہ باقی آرٹیکل ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرما لنک میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹکلی اس نے ایک پرما لنک بنا دیا. جب میں نے یہاں پر آرٹیکل اس میں پیسٹ کیا، یا آپ اس میں لکھیں گے اور یہاں پر کہیں کلک کر دیں گے تو یہاں پر آٹومیٹکلی ایک پرما لنک بن جائے گا. تو اب میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. یہ وہی چیز ہے جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو کہا تھا کہ آپ جب SEO کی سیٹنگ رکھیں گے نا، تو سب سے پہلے جا کے آپ نے پرما لنکس کو چینج کرنا ہے اور پوسٹ پہ کرنا ہے، جو ڈیفالٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے. تو پھر یہاں سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ نہیں کریں گے سٹارٹنگ سے، تو پھر یہاں سے آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے. اور پرما لنک جو ہے یہ ایک ہی بار بنتا ہے، اس کو دوبارہ آپ چینج بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ ذہن میں بات رکھیں کہ یہاں پر جو پرما لنک آپ کا بنتا ہے وہ ایک ہی بار بنتا ہے. تو بالکل سوچ سمجھ کے بہت ہوشیاری سے اور احتیاط سے یہاں پر پرما لنک ایک ہی بار سیٹ کریں، کیونکہ دوبارہ آپ چینج کریں گے اگر کبھی، تو پھر وہ اس لنک پر تھا جس پر گوگل نے اس کو انڈیکس کیا تھا، تو وہ لنک چینج ہو جائے گا تو گوگل کو بڑا مسئلہ ہوگا، اور وہاں پر آپ پیج میں جو ہے وہ ایرر آئے گا. تو اس کو جو ہے آپ بڑا وہ کر لے. باقی ٹائٹل وغیرہ کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن ٹائٹل سب چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک یونیک ایڈریس بن جاتا ہے نا. تو اب وہ یونیک ایڈریس پہ گوگل آپ کو لوگ وزٹر سینڈ کر رہا ہے، تو وہ اگر چینج ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہاں پر ایرر آئے گا نوٹ فاؤنڈ کا، جو کہ SEO کے لیے اچھا نہیں ہے. تو میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں. اب اس آرٹیکل کو یہاں پر میں نے ایک ویسے تو اس نے آٹومیٹک کوئی 5-6 ورڈز کا جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. اوپر سے جو ورڈز اس نے اٹھا لیے ہے کوئی 5-6-7 ورڈز ہے، لیکن میں یہ نہیں دوں گا کیونکہ یہ SEO فرینڈلی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ونس اگین وہی جو ہے کی ورڈ سرچ کرتا ہوں، پیجنیشن ان PHP. تو اچھا جو پرما لنک ہوتا ہے اور جو SEO فرینڈلی بھی ہوتا ہے اور بیسٹ ہوتا ہے میرے خیال سے، وہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ 4 ورڈز کا استعمال اور کم سے کم 3 ورڈز کا استعمال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں یہ اس بندے نے کیا کیا ہوا ہے جناب. اس والے نے phpgang.com والے نے اس نے یہاں پر بہت سارے ورڈز یوز کیے. تو گوگل نے یہاں پر کیا کیا کہ گوگل نے 1 2 3 4 5 6 ورڈز کے بعد گوگل نے یہاں سے باقی کو یہ ڈاٹ ڈاٹ لگا کے وہ کیا ہوا ہے، ہائڈ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل یہاں پر مزید شو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ گوگل کے پاس جو سپیس ہے پرما لنک کو شو کرنے کے لیے وہ اتنا ہی ہے، تو اس سے آگے وہ شو ہی نہیں کرے گا. تو اگر آپ یہاں پر اس میں ایڈ کرتے ہیں، یہاں پر زیادہ ورڈز ایڈ کرتے ہیں، تو گوگل تو وہاں پر شو ہی نہیں کرے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اچھا یہی ہے کہ آپ ایگزیکٹلی وہ ورڈز یوز کریں جو گوگل میں بھی آ سکے اور وہاں پر شو بھی ہو سکے. اب اس بندے کا جو ہے کیا ہے کہ اس کا جو ڈومین نیم ہے نا یہ تھوڑا سا شارٹ ہے، کم ہے. PHP gang مطلب ایک چھوٹا سا ڈومین نیم ہے، تو اسی لیے اس نے زیادہ یوز کیا، لیکن حد سے زیادہ یوز کر کے وہ آگے چلا گیا. ادروائز ہر بندے کا جو ڈومین نیم ہوتا ہے وہ اتنا شارٹ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت لانگ ہوتا ہے، یعنی کہ لمبا ہوتا ہے. اور جیسے کہ اب میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یہاں پر. اب اس بندے کو دیکھ لو، اس کا بھی runable.com، اس کا بھی جو ہے اتنا لمبا نہیں ہے، ڈومین نیم چھوٹا سا ہے، لیکن یہ کہ اس نے بھی بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ پرما لنک یوز کیا ہوا ہے. تو میں جو آپ کو ریکومنڈ کروں گا وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ 4 ورڈز کا جو ہے پرما لنک آپ یہاں پر لکھیں اپنے ڈومین کے بعد اس آرٹیکل سے اسپیسیفک. تو یہاں پر ہم ایگزیکٹلی اپنا کی ورڈ لکھ سکتے ہیں، یا اس کی ورڈ سے تھوڑا سا 1-2 ورڈز چینج بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں وہ بھی الاؤ ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس پیج سے میں تھوڑا سا آئیڈیا لیتا ہوں. ادھر لکھا ہوا ہے سمپل پیج MySQL ہاؤ ٹو کریٹ ایڈوانس پیجنیشن PHP ٹیوٹوریل جنریک. یہاں سے میں نے ایک آئیڈیا لے لیا. آئیڈیا کیا ہے؟ وہ یہ کہ اوپر میں نے یوز کیا ہوا ہے ہاؤ ٹو کریٹ اے سمپل پیجنیشن PHP MySQLi، ٹھیک ہے جی. تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ یہ MySQLi کو میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر انکلوڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پیجنیشن ان PHP MySQLi، دیٹس سمپل. وہاں سے میں نے ہٹا دیا، ٹائٹل بھی اچھا ہو گیا، ابھی اور بھی کلیئر نظر آ رہا ہے، کیونکہ جتنا کلیئر اور ایکوریٹ ہوگا نا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ ایگزیکٹلی وہی ورڈ لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی سائٹ کی جو
آپ کا جو آرٹیکل ہے جو پیج ہے وہ ڈائریکٹ وہاں پر آئے گا. میں نے کیا کہ یہاں پر پیجنیشن ڈیش ان پی ایچ پی ڈیش مائی ایس کیو ایل آئی، یعنی سمپل سا ہے، یعنی کہ کوئی آگے پیچھے ہاؤ ٹو کریٹ وغیرہ وہ ٹائٹل میں ہی رہیں گے، کیونکہ اس کو میں نے ہٹا دیا اور میں نے ایگزیکٹلی یہ دے دیا. تو آپ بھی اسی طرح ایک ایگزیکٹ پرمالنک سیٹ کر سکتے ہیں. کلک کیا، اس کو اوکے کیا، یہ اوکے ہو گیا. اب میں نے اس آرٹیکل میں ایک اور جو چیز کرنی ہے، میں آپ کو دوبارہ اپنے آؤٹ لائن کی طرف لے کر آتا ہوں. پرمالنکس ہو گیا، ٹھیک ہے، بیٹر پرمالنکس ہو گیا ہمارا. اب ہم آتے ہیں جناب میٹا ٹائٹلز اینڈ میٹا ڈسکرپشن. یہ جو ایس سی او کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہ جو پلگن ہے ہمارے پاس ایس سی او کا، اس کے لیے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. باقی تو ہم نے کر لیا ہے. جو پوسٹ کا ٹائٹل ہے وہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب ایس سی او کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن یہ بھی ابھی اسی ٹیوٹوریل میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے انٹر لنکنگ کے اوپر بات کرتے ہیں. انٹر لنکنگ کیا ہوتا ہے جناب؟ جب آپ ایک پوسٹ کر رہے ہیں اپنی ویب سائٹ میں، تو اس پوسٹ سے کوئی ریلیونٹ جو ہے، آپ نے پہلے سے کوئی اور بھی پوسٹنگ کی ہوئی ہے اپنی ویب سائٹ میں یا کوئی آرٹیکلز ہیں، تو ان کو آپ اس کورس میں لنک کر سکتے ہیں. لنک سے میرا مراد ہے کہ کہیں پر آپ دیکھیں کوئی ورڈز جو ہے اگر کوئی ریلیونٹ ہے تو اس پہ لنک کو ایڈ کریں جو پہلے سے آپ کے پاس کوئی آرٹیکل موجود ہو. اس سے کیا ہوتا ہے جناب کہ اس سے وہ پیجز جو آپ نے ابھی اس آرٹیکل کے ساتھ لنک کی ہے وہ بھی دوبارہ جو ہے کراول ہو جاتے ہیں سرچ انجن کی جانب سے، ان کی بھی رینکنگ بڑھتی ہے اور اس کی بھی رینکنگ بڑھتی ہے، اسی لیے کہ اس میں آپ ریلیونسی لا رہے ہیں، یعنی کہ ریلیونٹ چیزیں لے کر آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والی چیزوں کو جوڑ رہے ہیں، ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لنکس کے ذریعے. تو یہ ایک قسم سے ڈورز ہوتے ہیں، جیسے کہ گھر ہوتا ہے تو اس میں اگر 4 رومز ہے تو 4 رومز کا اگر آپس گھر کے ساتھ آسانی سے رابطہ ہے تو اس میں جو ہے لوگ آسانی سے آ جا سکتے ہیں. اسی طرح سرچ انجن کا بھی ہوتا ہے. سرچ انجن بھی آپ کو یہی ریکومنڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے ڈورز بنائیں دوسرے پیجز کے لیے، لیکن ریلیونٹ ہو، ارریلیونٹ نہ ہو، یعنی کہ آپ کوئی ایسے ورڈ پہ جو ہے کوئی دوسرا کوئی آرٹیکل نہیں دے سکتے جو کہ اس سے ریلیونٹ نہ ہو. تو اس میں آپ کو لازمی طور پہ آپ انٹر لنکنگ کیا کریں اور ریلیونٹ ورڈز کو ڈھونڈ کے نا اس پہ لنکنگ کیا کریں. مثال کے طور پہ میں اگر یہاں پر جو ہے پی ایچ پی اینڈ مائی ایس کیو ایل کا یہ جو ورڈ ہے اس کے اوپر میرے پاس ایک آرٹیکل ہے، میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں اپنے آلریڈی آرٹیکلز میں، ایک لنک بنا دیتا ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پہ میرے پاس ٹیوٹوریلز ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پی ایچ پی ٹیوٹوریلز، اس کو میں جو ہے انٹر لنک کر دیتا ہوں پی ایچ پی ان مائی ایس کیو ایل کا ٹائٹل رکھ دیا میں نے، اور یہ لنک آٹومیٹکلی آ گیا. جب میں نے کلک کیا تو یہ لنکڈ ہو گیا یہ ورڈ یا کی ورڈ ایک پرانے آرٹیکل کے ساتھ میرا، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ میں آتا ہوں، یہاں پر دیکھتا ہوں میں جو ہے نو لیٹس کریٹ دا پیجنیشن پی ایچ پی فائل، اس میں دیکھتا ہوں میں کہ کہیں پر اگر کوئی بن جاتا ہے جگاڑ تو میں وہاں سے لنکنگ کر دیتا ہوں. پی ایچ پی فنکشنز اینڈ مائی ایس کیو ایل کیوریز. اگر اس میں نہیں ملتا تو آپ سمپلی کیا کریں، آپ یوزرز کو جو ہے نا تھوڑا سا سسپینس دے دیں، یہاں پر اضافہ کریں. if you are a very beginner in PHP, then you can follow our basic tutorials here. ٹھیک ہے جی. اب میں نے یہاں پر جو ہے اپنے لنکس ایڈ کر رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ پی ایچ پی ٹیوٹوریلس میں نے ایڈ کر لیا. کریٹنگ سی ایم ایس اینڈ ویب سائٹ ان پی ایچ پی، کریٹنگ ان ای کامرس ویب سائٹ ان پی ایچ پی، کریٹنگ سرچ انجن in PHP, creating a calculator in PHP. دیکھیں میں نے یہاں پر 4-5 جو ہے یہ ایڈ کر کے اب میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ میں جو ہوں یہاں سے مزید جو ہے لنکس ایڈ کر دیتا ہوں. اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. اگر ہمیں ورڈز نہیں مل رہے تو مزید لوگوں سے جو ہے اور بھی پیجز ہم اپنے وزٹ کروا سکتے ہیں اس طریقے سے. یہ میں نے یہ ایڈ کر دیا.
हम्म, हाँ हाँ, ये इंटर लिंकिंग कहलाता है। एसईओ में ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप दूसरे पेजेस के साथ अपना इंटर लिंकिंग करें। अब मैं जो हूँ यहाँ से ये मैं ऐड करता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट इन पीएचपी, और क्रिएटिंग सर्च इंजन इन पीएचपी, ये भी मैं ऐड कर देता हूँ। मेरे पास इस हवाले से भी एक आर्टिकल है, ये रहा, सर्च इंजन इन पीएचपी इन माई एसक्यूएल। और एंड में मैं जो है ये कैलकुलेटर भी मेरे पास एक, इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल है, और ये भी मैं कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ जो और मैं आपको बता रहा था, पहले मैं इसको ऐड कर लूँ फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। वो ये कि आप जब आर्टिकल लिखे ना अपनी वेबसाइट में या यहाँ पर पोस्ट एडिटर में, तो काइंडली उसको, उसकी स्पेलिंग जो है लाजमी चेक किया करें कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, और दूसरा ग्रामर उसका चेक करें कि उसमें ग्रामर कोई मिस्टेक तो नहीं है। एक दो बार लाजमी उसको रिव्यू करें। मैंने भी जब ये आर्टिकल अभी लिखा था, वर्ड में था यहाँ पर, तो मैंने इसको लाजमी एक बार जो है रीड किया दोबारा। जब मैंने लिखा तो मैंने रीड किया दोबारा, जो भी कोई इसमें आगे पीछे चीज़ें थी ग्रामर के हवाले से वो मैंने सही की, और स्पेलिंग्स को भी मैंने देखा। तो ये चीज़ें लाजमी होती है, क्योंकि सर्च इंजन आजकल बड़ा स्मार्ट हो गया है, गूगल ख़ास तौर पे, और वो हर चीज़ को कंसीडर करता है। तो आप ये ना समझे कि आप कोई गलती करेंगे तो कंसीडर नहीं करेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी हासिल करें, तो बिल्कुल वाइट हेट लीगल टेक्निक्स यूज़ करें और बिल्कुल प्रॉपर एक नेचुरल वे में जो है काम करें, तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अब जो है हम इस आर्टिकल में क्या करते हैं कि यहाँ से इसकी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली है वेब डेवलपमेंट, पीएचपी और माई एसक्यूएलआई, ये तीन कैटेगरीज है, वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। अगर आप न्यू पोस्ट लिख रहे हैं तो उसकी कैटेगरीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ऐड लिखे और ऐड टू कैटेगरी करें तो ये ऐड हो जाएंगे। और यहाँ से टैग्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस में टैग्स को मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये डुप्लिकेट पेजेस बनाते हैं। असल में टैग्स के ऊपर भी आपका पेज ओपन हो जाता है और डायरेक्ट भी ओपन हो जाता है। वैसे मैं ये तो यूज़ नहीं करता, अगर आप यूज़ करें ना करें तो इसका ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि डुप्लिकेट पेजेस बनाते हैं। अब यहाँ से फीचर्ड इमेज पे जाते हैं, और जो इमेज है ये हम जो है यहाँ से इसको सेट करते हैं, ताकि ये फिर वहाँ पर पेज पर नज़र आएगा ना, होम पेज पर। और एंड में इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब मैं एसईओ का टाइटल यहाँ पर ऐड करता हूँ, हाउ टू क्रिएट पेजिनेशन इन PHP एंड माई SQLi। ठीक है जी। अब मेरा एक कीवर्ड यहाँ पर एग्जैक्टली आ गया, प्रॉक्सिमिटी भी हो गई और बाकी सब ओके है। मैंने सिंपल यहाँ से हटा दिया, उसकी वजह ये थी कि मैंने सिंपल ऊपर यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, और मैं इसको सिंपल को मैं जो है यहाँ पर भी यूज़ करूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने एग्जैक्टली वो टाइटल दे दिया जो लोग सर्च करेंगे। ठीक है जी। तो सिंपल का वर्ड भी मैं नीचे यूज़ करूँगा और कुछ और भी वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैंने इसको 43 करेक्टर्स तक कर लिया है। आप भी 50 के अंदर ही रखिए और एग्जैक्ट वो लिखिए, आगे पीछे जो है वर्ड्स के ऊपर ना जाए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एसईओ के हवाले से। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, स्टेप बाय स्टेप tutorial to learn creating a simple pagination in PHP and MySQL with source code free with source code to download for free। अब यहाँ पर जो है ये जो डिस्क्रिप्शन है ये भी एसईओ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एग्जैक्टली टाइटल के बाद ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पार्ट जो आपका डिस्क्रिप्शन का है। तो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और गूगल भी कहता है कि यहाँ पर आप अपनी इस आर्टिकल के बारे में कुछ 150 करेक्टर्स तक, ये इसने 160 लिखा हुआ है, लेकिन ये कि 150 करेक्टर्स के अंदर ही आप लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। 150 करेक्टर्स तक जो है आप इस आर्टिकल के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दे कि ये आर्टिकल किस चीज़ के हवाले से, क्योंकि टाइटल में तो शॉर्ट आ जाता है ना, तो थोड़ा सा लॉन्ग जो है आप इसमें लिख सकते हैं 150 करेक्टर्स तक का।
اور میں نے جو یہاں پر 115 تک کا لکھ دیا تو اس میں میں نے سمپلی لکھ دیا کہ یہ کیا کس چیز کے بارے میں ہے. سورس کوڈ بھی میں نے کہا اویلیبل ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی, اور ہم پیجنیشن بھی کریٹ کریں. تو میں نے اضافی اس میں کچھ ورڈز ایڈ کر دی ہے, آپ بھی اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو یہ ہمیشہ چینج ہونا چاہیے اس ٹائٹل سے, لازمی بات ہے یہ ابھی چینج ہے, آپ اگر دیکھیں اس کو تو یہ لازمی کاپی چینج ہے, لیکن یہ کہ آپ ارریلیونٹ بھی نہیں جا سکتے, یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ٹائٹل کسی اور چیز کے بارے میں اور ڈسکرپشن کسی اور چیز کے بارے میں. تو ریلیونٹ بھی ہونا چاہیے لیکن تھوڑا بہت چینج بھی ہونا چاہیے. تو دونوں چیز اس میں آپ نے کر لی ہے. اب کی ورڈز کے اوپر آتے ہیں. تو کی ورڈ جو ہے یہ وہ میٹا ٹیگ ہے جو کہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے گوگل جو ہے اس کو انڈیکس کرتا تھا, اس کو کنسیڈر کرتا تھا, لیکن ابھی جو ہے گوگل اس کو اگنور کرتا ہے. اس جگہ پہ جو آپ کی ورڈ دیتے ہیں وہ گوگل اگنور کرتا ہے, لیکن بنگ اور یاہو وغیرہ اس کو ابھی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ دینا چاہتے تو دے دیں, میں تو نہیں دیتا ویسے, لیکن یہ کہ ایس سی او کے والے سے اتنی زیادہ یوزفل نہیں ہے. مین چیزیں جو ہے یہ ٹائٹل ہے اور یہ ڈسکرپشن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی ہے, اور یہ آرٹیکل اب ہم نے اس کو پبلش کر دیا ہے. ہم نے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے H2 ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈنگ 2 ہے. تو میں جو ہوں اس کو دوبارہ سے ہیڈنگ 2 دے دیتا ہوں, میں نے ہٹا دیا اس کو میں دوبارہ دے دیتا ہوں. اور یہاں پر کوئی ورڈ اگر اس قابل ہے کہ آپ اس کو بولے کہ اس کو بولڈ کرو تو بولڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ میں اس لیے بولڈ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایس سی او کے لیے بولڈ کر رہے ہیں, ایسے بولڈ کر سکتے کوئی ورڈ اگر آپ مینشن کرنا چاہتے ہیں. باقی ایس سی او کے حوالے سے آج کل یہ سارے جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سب کے سب جو ہے ریڈیبل ہے سرچ انجنس کے لیے, اور کوئی بھی کی ورڈ ہوگا تو وہاں سے وہ پک کرے گا. تو یہ ہمارا تقریباً اپٹومائزڈ ہو گیا ہے آرٹیکل. اس میں جن جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو فائنل اس حوالے سے جو ایک اور ویڈیو ہے, انٹر لنکنگ بھی ہماری ہو گئی. اب جو فائنل ایک ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے امیج کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا, امیج کو کیسے اپٹومائز کریں اور کیسے امیجز فائنڈ کریں, وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ہم اس کو پبلش کریں گے اور پھر اس کی ورڈ کو ہم ٹریک کریں گے ایک ٹول کی مدد سے, تاکہ ہمارا اگر آگے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے کوئی پروگریس آتا ہے تو اس کا ہمیں پتہ چلے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.